مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے سورہ کہف میں۔ اس میں کئی اجزاء ہیں، کئی سوالات ہیں۔ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہیں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے۔ یہ بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ یہ جوان لوگ کون تھے؟ بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار۔ قوم بت پرست تھی۔ ایک روز ان کی قوم اپنی کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی، وہاں جا کر چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کو، ان نظر و نیاز مانگتے تھے، پوجا کرتے تھے، قربانی دیتے تھے بتوں کے لیے۔ اور ان کا بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ یہ پرانی بات ہے تو کہتے ہیں یہ دقیانوسی بات ہے۔ اس کا نام تھا دقیانوس یا دقیانوس۔ جب یہ میلے میں گئے تو بہت سے جوان بھی اس میں ساتھ تھے۔ انہوں نے جو یہ بت پرستی دیکھی، چڑھاوے دیکھے، غیر اللہ کی عبادت دیکھی، تو وہ جوانوں کو اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے دل میں یہ بات کہی کہ یہ پوجا تو آسمان و زمین کے خالق و مالک اکیلے اللہ کی ہونی چاہیے تھی، بتوں کی پوجا کیوں ہو رہی ہے؟ ایک ناراض ہوا، درخت کے نیچے جا کے بیٹھا، دوسرا ناراض ہوا، درخت کے نیچے جا کے بیٹھا، تیسرا ناراض ہوا، درخت کے نیچے جا کے بیٹھا۔ کوئی پلان نہیں ہے، اتفاقاً ایسا ہوا۔ اب سب لوگ جا کر وہاں پر بیٹھتے گئے۔ یہ اچانک جوانوں کے دل میں بت پرستی کی نفرت آئی، توحید کی محبت جاگی کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو قومیت اور اجتماعیت کی اصلی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو باہمی اجتماع ہوا، یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ ایمان کی بنیاد پر۔ قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ قوم، وہ جنس، یہ برادری، یہ غلط ہے۔ حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ در حقیقت اتفاق و افتراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلے یا تو روحیں ملتی ہے، بعد میں جسم ملتے ہیں، یا روح متنفر ہوتی ہے، بعد میں جسم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ فلانی برادری، فلانی قوم یہ غلط ہے۔ اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں پڑتا ہے۔ جن روحوں کے درمیان میں اول میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا، وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جن میں یہ مناسبت اور باہمی توافق نہ ہوا بلکہ وہاں علیحدگی رہی، ان میں یہاں بھی علیحدگی رہے گی۔ یہ واقعہ بہت بڑی مثال ہے کہ ایک ایک جوان وہاں بت پرستی سے متنفر ہو کر آتا ہے، بیٹھتا جاتا ہے، 7-8 جمع ہو گئے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں سے ہٹ کے یہاں کیوں آیا ہے، کوئی پہچان نہیں آپس میں۔ تو یہ اصل میں کہاں سے تعلق ہے اس کا؟ عالم ارواح سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کسی نے، ایک شخص مغرب میں ہوتا ہے، دوسرا مشرق میں ہوتا ہے، ایک مغرب میں ہوتا ہے، شمال میں ہوتا ہے، جنوب میں، دنیا کے اس کونے میں، اس کونے میں، لیکن محبت ایسی موج زن ہوتی ہے، موج مارتی ہے محبت کی کہ نام آتے ہی فوراً ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہاں باپ بھی اپنے بیٹے کی مخالفت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے مزاج کی زندگی بھر مخالفت کرتا ہے۔ گھروں میں ہے ایسا، باپ بیٹے کی جمتی نہیں، ڈھکیل رہے ہیں زندگی۔ یہ کیا بات ہے؟
باپ بیٹے میں محبت نہیں، بھائی بھائی میں محبت نہیں، جسم ملے ہوئے جسم سے جسم نکلا ہوا، سمجھے؟ اور وہاں کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان کا نام آئے وہ مشرق کے ہیں اور یہ مغرب کا ہے، اور محبت دل میں جوش مارتی ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا، بھلی روحیں اور بری روحیں، اور وہاں عہد لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں جو روحیں نزدیک تھی اور ملی ایک دوسرے سے، وہ دنیا میں آ کر کتنے بھی دور رہے لیکن وہ آپس میں محبت کریں گی، اور وہاں جو روحیں آپس میں مل نہ سکی، چاہے باپ بیٹے کی روح ہو، پیدا ہوگا باپ کے گھر میں لیکن کبھی مزاج نہیں ملے گا، یہ حضرت علی نے فرمایا، سمجھے؟ اور حضرت علی یا کوئی بھی صحابی اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، سمجھے؟ تو حضور ہی سے کبھی سنا ہوگا، ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اتفاق و اتحاد وہاں سے تعلق رکھتا ہے، روحیں ملی تھی تو دنیا میں اتفاق رہے گا، اور روحیں اگر نہیں ملی تھی وہاں پر تو یہاں افتراق رہے گا، سمجھے؟ اب خلاصہ یہ کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہوتے گئے مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ کہیں یہ خبری نہ ہو، میں اپنا عقیدہ ظاہر کروں گا اور یہ فوراً بادشاہ کا آدمی وہاں تک پہنچائے گا، میں پکڑا جاؤں گا۔ جیسے اس وقت مسلمانوں میں خبری بڑھ گئے ہیں، آدھے سے زیادہ بھی بولے تو چلے گا، کچھ لوگ 70% بھی بول رہے ہیں، خبری بڑھ گئے، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، لکڑی کو جو کلہاڑا کاٹتا ہے وہ اس کا دستہ کیسا ہوتا ہے؟ کلہاڑی کا، بولو، لکڑی کا، ہاں، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا نہ دستہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا نہ رستہ ہوتا، اپنے ہی اپنوں کو کاٹتے ہیں، تو خبری بہت بھر گئے ہیں، یہ امت کی بدقسمتی ہے جی۔ تو خلاصہ یہ کہ سب ایک جگہ جمع ہوتے گئے لیکن راز سامنے والے بازو والے سے اس لیے نہیں بولتے تھے کہیں یہ خبری ہوگا۔ پھر بھی ایک شخص ہمت کر کے بولا بھائی ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچنے کا کوئی سبب تو ضرور ہوگا، مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں کہ بھائی تو کیوں آیا۔ ایک شخص بولا حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس دین اور مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا، بت پرستی، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، عبادت تو صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہیے جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک نہیں اور ساجی نہیں۔ اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا، ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ میرا ہے، میں بھی اسی مصیبت کی وجہ سے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں۔ یہ اصحاب کہف کے چرچے اب آپس میں شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایک متحد الخیال جماعت بن گئی، یہ جماعت ابھی ایک خیال والی جماعت بن گئی۔ تو کوئی شیخ، کوئی سید، کوئی مغل، کیا ہوگا پتہ نہیں، لیکن سب فکری اعتبار سے ایک قوم بن گئی۔ تو قوم مذہب کی بنیاد پر بنتی ہے، برادریوں کی بنیاد پر نہیں بنتی۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ رفیق دوست بن گئے، انہوں نے الگ اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی جس میں جمع ہو کر اللہ کی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہیں قبرستان کی ویرانے میں تھے یا کہاں تھے پتہ نہیں، مگر یہ خبر پھیل گئی۔ مشک آنست کے ببوید نہ کہ عطار بگوید، عشق اور مشک دو چیزیں چھپائے نہیں چھپتے، پھیل گئی بات، سمجھے؟ تو بات پھیل گئی، اب بادشاہ نے سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، سب حاضر ہوئے، جری تھے، خون کا اثر ہوتا ہے، بیج کا اثر ہوتا ہے، مولانا یونس صاحب بولتے تھے، اور یہ تم کو پرانی لغات کی کتاب میں ملے گا۔ تخم میں تاثیر، تخم کہتے ہیں بیج کو، تخم میں تاثیر، اصل نسل پہ گھوڑا، زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا، ہاں بیج اثر کرتا ہے، خاندانی شرافتیں، نجابتیں اثر کرتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس جب یہ پہنچے، لائے گئے، تو دقیانوس نے، اس میں ایک داماد بھی تھا، دقیانوس کا داماد تھا، غالباً وہی بعد میں ان کا سردار بنا۔ خیر، جب یہ آئے تو بادشاہ نے سب کو حاضر کیا اور کہا بیان کرو تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ تو سب نے نڈر ہو کے بیان کیا، ہم ایک اکیلے اللہ کے ماننے والے ہیں،
اسی کو قرآن نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے باندھ دیا ان کا دل، کمزور نہ ہونے پائے. اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا بادشاہ کے سامنے اور تمام درباریوں کے سامنے، ربنا رب السماوات، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں الہ کے طور پر. لقد قلنا، اگر ہم نے ایسا کیا، لقد قلنا اذا شططا، تب تو بہت دور کی بات ہم نے کہہ دی، باطل بات کہہ دی. سمجھ میں آیا؟ بادشاہ کے سامنے جب یہ جرأت کے ساتھ انہوں نے بے باک ہو کر اپنے عقیدے کا، توحید کا اظہار کیا تو وہ چڑ گیا، غصہ ہوا. ان کی جو بادشاہی شہزادوں کی پوشاک تھی وہ پوشاک اتار لی اور کہا ان کو قیدیوں کے کپڑے دے دو، اور پھر اس کے بعد کہا میں تم کو ابھی بھی تھوڑی مہلت دیتا ہوں، غور کرو، واپس ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آؤ. بس یہ مہلت کا ملنا اللہ کی طرف سے ان کے فرار ہونے کا ذریعہ بن گیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ لوگ کون سے مذہب پہ تھے اس وقت؟ مذہب حق عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، عیسائی تھے. یہ روم کے علاقے کا واقعہ جس کو آج اٹلی کہتے ہیں، اس کی حدود سلطنت ہے، تو وہاں کا واقعہ ہے، اور باقی لوگ بت پرست ہو گئے تھے. ہاں، بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. اور جب یہ بیدار ہوئے 309 سال کے بعد، غار میں سے یہ بیدار ہوئے اور پھر کھانا تلاش کرنے، بھوک لگی تھی تو گئے، تو اس وقت جو بیدار ہوئے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب غالب آ گیا تھا، عیسائی مذہب غالب آ گیا، بت پرستی ختم ہو گئی تھی. اور اس وقت کے بادشاہ کا نام بیدوسیس تھا، بیدوسیس یہ اس کا نام تھا. اصحاب کہف صحیح دین مسیح علیہ السلام پر تھے، ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا. جس بادشاہ مشرک سے بھاگے تھے اس کا نام دقیانوس تھا، اور 309 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے تھے، نیند سے جاگے تھے. اور مومن بادشاہ جو بعد میں ملا ان کو وہ کون تھا؟ بیدوسیس تھا. زیادہ تعین اب یہ ہے کہ کیا اصحاب کہف اب بھی زندہ ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف اب بھی زندہ ہے، اس لیے کہ غار میں جا نہیں سکتے، غار میں گئے تو ایسے ان کے خیالات سے ایسا لگتا ہے اندر کوئی ہے جو ڈرا رہا ہے، زندہ ہے. تو اصحاب کہف زندہ نہیں ہیں. جب وہ روٹی روزی کی تلاش میں آئے اور ان کا پتہ چلا، پھر ان کو لایا گیا، پھر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، شہر میں آئے، خوش ہوئے کہ ہمارا دین غالب آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے آخری سلام کیا اور واپس اس غار کی طرف گئے اور وہاں سوئے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان کا انتقال ہو گیا، تو اسی وقت انتقال ہو گیا تھا. باقی وہ غار میں نہ جا سکنے کی وجہ کچھ اور ہے، وہ زندہ ہے ایسا نہیں. کچھ ضروری اجزاء تھے تو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، ورنہ پوری تفصیلی واقعات، باریک باریک باتیں نہ قرآن کا مزاج ہے نہ شریعت کا مزاج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 سے لے کر 16 تک کی آیت. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ کہف میں، ہم سنا دیں آپ کو ان کا حال حقیقی تحقیقی. اللہ سنا رہے ہیں اصحاب کہف کا حال. وہ کئی جوان ہیں، فتیتن فتح کی جمع، کئی جوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجھ، یا زیادہ سوچ سمجھ ان کو اللہ نے عطا کی، تو وہ بت پرستی سے بچے اور توحید پر ایمان لائے. وربطنا، اور گرہ کر دی، باندھ دیا. گرہ کرنا گانٹھ مارنا، اور ہم نے باندھ دیے ان کے دل
جب کھڑے ہوئے پھر بولے ہمارا رب ہے، رب آسمان کا اور زمین کا، نہ پکاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو، کسی معبود کو، نہیں تو کبھی ہم نے بات عقل سے دور کی، نہیں تو کہیں ہم نے بات عقل سے دور کی۔ شططا، یہ ہماری قوم ہے، ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کے سوائے اور معبود، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی سند کھلی ہوئی؟ اگر یہ معبود ہے پتھر وغیرہ تو کوئی سند لاؤ نا۔ پھر اس سے بڑا گناہگار کون جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، سب سے بڑا تو جھوٹا وہی ہے۔ اور جب تم نے کنارہ کر لیا، اب آپس میں بات کر رہے ہو جوان لوگ، اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے، یہ بت پرستوں سے، اور جن کو وہ پوچھتے ہیں ان بتوں سے، وما یعبدون الا اللہ، اللہ کے سوائے، جب تم ایمان لے آئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آؤ، کدھر آؤ؟ کہف، غار کی طرف آؤ، کوہ میں چلو، پھیلا دے تم پر تمہارا رب کچھ اپنی رحمت، اور بنا دے وے تمہارے واسطے کام میں آرام۔ سمجھ میں آیا؟ فتیت فتح کی جمع ہے، نوجوان کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ بوڑھے ہو کے سدھریں گے، ایسا نہیں ہے۔ سدھرنے کی عمر جوانی کی ہے۔ سدھرنے کی عمر کون سی؟ علماء تفسیر نے فرمایا اس لفظ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصلاح اعمال و اخلاق اور رشد و ہدایت کا زمانہ جوانی ہی کی عمر ہے۔ بڑھاپے میں پچھلے اعمال و اخلاق ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ کتنا ہی اس کے خلاف حق واضح ہو جائے ان سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے بیشتر نوجوان ہی تھے۔ اور ایک مزاج کیا بنتا جا رہا ہے، ابھی تو مستیاں کر لو، سدھرنے کا زمانہ آئے گا بڑھاپے میں، پھر سدھر جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے تعریف آئی ہے اس جوان کی کہ اس دن اللہ سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب سوا نیزے پر سورج ہوگا اور اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، غرق ہو رہے ہوں گے، یہ ایک مستقل عذاب ہوگا۔ تو اللہ اس دن اس نوجوان کو سایہ دے گا جس نوجوان کا دل کائے میں اٹکا ہوا ہو، مسجد میں اٹکا ہو، اور اس نوجوان کو جسے کوئی شریف عورت زنا کی دعوت دے اور وہ اپنے آپ کو بچا لے گئے، جوانی میں ہے وہ۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اسی عمر میں متقی بننے کی کوشش کرنا ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے کہ مستی بعد میں کریں گے۔ ہم الٹا سوچتے ہیں مستی پہلے کر لو بعد میں سدھریں گے، لیکن وقت نہیں آتا۔ ابھی یہ جتنا بگاڑ آ رہا ہے کالجوں میں وغیرہ، اس لیے کہ جوان بچیاں اور جوان بچے یہ بگاڑے جا رہے ہیں، ذہن متاثر ہو گیا۔ ابھی اتنے کٹر دشمن کیوں بنے اسلام کے، مسلمانوں کے؟ اس عمر میں ان کا برین واش کیا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب وہ ایسا پختہ ہو گیا کہ اب اس کے بعد دکھتا ہے کہ اسلام اچھا ہے، مسلمان اچھے، لیکن پھر بھی وہ نفرتیں جو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے وہ گندگیاں کرواتی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ بتلا دیا، واقعہ ہوا، دربار میں پیش کیے گئے اور دل مضبوط کیے اللہ نے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا، قتل کے خوف سے، ڈر کے خوف سے، ہاں انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، صاف اظہار کر دیا، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جب بندے پختہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ مدد ایسی ہی کرتا ہے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ چلو وہ غار میں جاتے۔ اس غار میں کبھی کبھی اللہ والے جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ آگے کی آیت ہے 17 اور 18، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور آپ دیکھیں گے
دھوپ جب نکلتی ہے تو بچ کر جاتی ہے ان کی غار سے، کوہ سے داہنے کو. ابھی جاتے ہیں لوگ تو دھوپ بچ کر جاتی تھی تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے، اور جب ڈوبتا تھا سورج تو پھر یہ دھوپ کترا کے بائیں کو نکل جاتی تھی، اور وہ میدان میں تھے، غار کے میدان میں تھے. یہ ہے اللہ کی قدرتوں سے، جس کو راہ دے وے اللہ وہی آئے راہ پر، اور جس کو وہ بچلا دے، گمراہ کر دے، پھر تو نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا. اور آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگتے ہیں. اگر 309 سال ان کو دیکھتے آپ تو کیا سمجھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. آپ دیکھتے ان کو جاگتے ہیں اور وہ سو رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور کروٹیں دلاتے ہیں ہم ان کو داہنی طرف اور بائیں طرف، کروٹ بھی بدلتے تھے اللہ ان کی. اور کتا ان کا پسار رہا ہے اپنی باہیں چوکھٹ پر. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. کتا ایسا اپنی باہیں پسار کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ جھانک کر دیکھیں ان کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جھانک کر دیکھتے ان کو تو پیٹ پھیر کر بھاگتے ان سے، اور پھر جائے اور بھر جائے آپ میں ان کی دہشت. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے 3 حال بتلائے ہیں، تینوں عجیب ہیں، جو ان کی کرامت ہے بطور خرق عادت ظاہر ہوئی. پہلا، زمانہ دراز تک مسلسل سوتے رہنا. اول، زمانہ دراز تک مسلسل نیند کا مسلط کر دینا، اللہ نے ان کو سلا دیا، اور اس میں بغیر کسی غذا وغیرہ کے زندہ رہنا، کھائے بغیر زندہ رہنا. سب سے بڑی کرامت خرق عادت ہے. یہاں اس لمبی نیند کا حال بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر اس طرح محفوظ رکھا تھا. صبح و شام دھوپ ان کے قریب سے گزرتی، مگر غار کے اندر ان کے جسموں پر نہ پڑتی تھی. قریب سے گزرنے کے فوائد، زندگی کے آثار کا قیام. قریب سے کیوں گزارتا تھا؟ دھوپ ضروری ہے. دھوپ، ہاں. ایک مولوی صاحب پونا کی ایک مسجد میں 15 سال اپنی بیوی کو رکھے، چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک تو برقع، پھر اوڑھنی، پھر وہ جھوپڑا، پھر باہر نکلنا نہیں. ہاں، تو بعد میں بیمار ہوئی تو لے گئے، ڈاکٹر نے بولا ٹی بی ہو گئی، دھوپ کھلاؤ اس کو. کیا کرو؟ تو دھوپ بہت ضروری ہے. تو دھوپ ضروری ہے، اس لیے 5 سے دھوپ گزارتا تھا اللہ. دھوپ نہ لگے، ان کو تکلیف نہ ہو، دھوپ میں چٹکے لگے اٹھ کے بیٹھ جاویں، اس لیے دھوپ لگتی نہیں تھی، دائیں سے گزار دیتا تھا اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آیا؟ اور ان کے لباس کی بھی حفاظت. جب دھوپ لگتی ہے، پانی دھوپ، تو پھر کپڑا پھٹتا ہے. دھوپ کے ان کے اوپر نہ پڑنے کی یہ صورت غار کی کسی خاص وضع کی بنا پر ہو سکتی ہے کہ اللہ نے وہ غار ہی ویسا بنایا ہو، لیکن یہ سب نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ ان کی کرامت تھی اور اللہ کا حکم تھا. ان کی کیا تھی؟ کرامت تھی کہ دھوپ نہ لگے، اور اللہ کا حکم تھا، بلکہ ان کی کرامت سے بطور خرق عادت ایسا ہوا. ذالک من آیات اللہ، اللہ خود کہہ رہے اللہ کی نشانی ہے. تو پھر یہ وہ جغرافیہ ایسا تھا ویسا تھا، غار کی بناوٹ یہ تھی، وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں. صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا سامان مہیا فرما دیا تھا کہ دھوپ ان کے جسموں پر نہ پڑے، چاہے یہ سامان غار کی خاص حیت اور وضع کے ذریعے ہو یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا اور ان کی کرامت تھی. اصحاب کہف طویل نیند کے زمانے میں اس حالت پر تھے کہ دیکھنے والا ان کو جاگتا ہوا سمجھے کہ نہیں. اصحاب کہف پر اتنے زمانے دراز تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود ان کے جسم پر نیند کے آثار نہ تھے، بلکہ ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ جاگ رہے ہیں، تاکہ ان پر کوئی سوتا ہوا دیکھ کے حملہ نہ کرے، ان کا کوئی سامان نہ چرا لے. سمجھ میں آیا؟ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بدن میں ڈھیلا پن جو نیند سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے والوں کے ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی ایک قسم کی کرامت تھی، جس میں بظاہر حکمت ان کی حفاظت تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کرے یا سامان جو ان کے ساتھ تھا نہ چرا لے. اور مختلف کروٹیں کیوں دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی؟ جب کوئی کروٹ لیتا ابھی ایسا تھا اور ابھی ایسا ہوا تو وہ بھی اس کو جاگتا ہوا سمجھتا ہے.
غافل تو ایک بار سو گیا تو سو گیا، سمجھ میں آیا. اور کروٹوں کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مٹی ان کے جسم کو نہ کھا لے، سمجھ میں آیا. یہ سب حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی تھی. ساتھ میں کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ ہو لیے. اور پھر وہ دہلیز اس کی جگہ ہے تو دہلیز پر بیٹھا رہا ہو جیسے ایسا بیٹھتا ہے، تو اس طرح بیٹھا ہوا تھا. اس کو بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نیند دے دی. حالانکہ کتا نہیں پالنا چاہیے. کتا حدیث میں ہے جس گھر میں کتا ہو اس میں کیا نہیں ہوتا؟ فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور ایک روایت ہے جو شخص شکاری کتے یا جانوروں کے محافظ کتے کے علاوہ کتا پالتا ہے، شکاری کتا پال سکتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں، چوکی داری کا کتا بولو پال سکتے ہیں، کھیتی کے کام کے لیے کتا پال سکتے ہیں. باقی شوق سے جو پالتے ہیں ان کی ممانعت ہے. شوق سے کوئی کتا نہیں پال سکتے. آج کل بہت جوش آ رہا ہے، بہت جذبہ، کتوں پر رحم، کبوتر پر رحم، اس پر رحم. اور انسان بہت پنیہ ہے، بہت ثواب کا کام. کتے پال رہے ہیں، وہ بلیاں قسم قسم کے گھر میں پال رہے ہیں. ایک بڑے بنگلے میں بنگلور میں داخل ہوا جہاں پہلے 50 بلیاں تھیں ایک گھر میں آ کے، اور میں گیا اس وقت 15 تھی کچھ. تو وہ نیچے تھی ڈکٹ میں، لیکن وہ جو باس اوپر آتی تھی تو ہم رہ نہیں سکتے تھے. شوق بلیاں پالنے کا شوق، کتے پالنے کا شوق. اور انسان کون سا ثواب لے رہے کیا من؟ ریٹیل ثواب، انسان کو مار کے ہول سیل عذاب، سب ارپٹے لوگ ہیں، ہے نا. تو یہ بتایا کہ کتا نہیں پالنا چاہیے، لیکن ضرورت کا کتا پال سکتے ہیں. تو اب انہوں نے کوئی کتا پالا، اتنے نیک لوگ تھے. اب کوئی عام آدمی کتا پالے تو بات الگ ہے. امام صاحب کتا لاتے ہیں وہاں باندھتے ہیں. تو ابو بکر میں مشورہ ہوگا، امام صاحب کل سے آپ جا سکتے ہیں. ارے سمجھے گی نہیں؟ تو اب یہ ان پر بات آئی، تے اللہ والے اصحاب کا کتا کائے کو ان کو، سمجھے گی نہیں سمجھے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ ہماری شریعت میں ہے کہ کتا نہ پالا جائے شوق سے یا بغیر کام کے، لیکن ان کے مذہب میں کتے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کو کیا کرنا ہے، لینا دینا. ہر مذہب کا الگ الگ جزیات الگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں رہ جائے گا مضمون. میں تو ابھی سناتا تھا امام صاحب کا کی ونڈو چھڑ گئی نا. بہت سے کام جو امام اعظم نے کیے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج کا امام نہیں کر سکتا. کرا اس کو کیا بولتے ہیں، گیٹ پاس جا سکتے. تو کتے نیک صحبت کی برکتوں سے کتے کا بھی اعزاز ہو گیا. کیا ہوا بولو؟ کہ اللہ تعالی نے کتے کا ذکر اصحاب کہف کے ساتھ میں قرآن میں کر دیا. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، حالانکہ میں نیک نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ مجھے بھی نیکی عطا کر دے. تو کیا ملا بولو اس کو، کتے کو؟ نیک نامی، قرآن کے اندر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور بھی بہت سی باتیں جنت میں انسان بنا کر جائے گا وغیرہ، وہ الگ بحث. جتنی موٹی موٹی مضبوط باتیں ہم اتنی ہی کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. کیا کرو؟ سمجھے؟ تو کیا کرو بولو؟ تو اس لیے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھو. کیا کرو؟ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے پوچھا قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟
تو آنے کی جلدی ہے تجھے کہ کب آئے گی. یہ بات سن کر شخص نے دل میں کچھ شرمندہ تو ہوا، لیکن پھر عرض کیا میں نے قیامت کے لیے بہت نماز روزے صدقات تو جمع نہیں کیے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. اللہ، آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو سن لو، تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت رکھتے ہو. بات سمجھے؟ لیکن تفصیل سمجھو. تازہ پوسٹ آئی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، بڑے بڑوں کی بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے مسائل کھڑے کر دیں. ایسا پوسٹر لیے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب، اور اس میں لکھا ہے بعض شر پسندوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، لیکن صحیح یہ ہے کہ عید میلاد النبی جائز ہے. اور پھر کوئی روایت انہوں نے بیان کی، ان کی روایتیں پرانی کتابوں سے ہوتی ہیں، سب صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کئی روایت ہو، ایسا بھی نہیں کہ وہ ایسی تھوکتے ہیں، بلکہ وہ تفسیروں کی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو پیدا کیا اللہ نے، تو پورے اس علاقے میں 1 سال تک خالی بیٹے پیدا کیے. کیا پیدا کیے؟ روایت کیسی مجھے نہیں معلوم. تو جب اللہ تعالیٰ عید میلاد منا رہے ہیں تو پھر ہم کیسے انکار کر سکتے؟ یہ ان کی پوری پوسٹ کا خلاصہ ہے، لیکن میں اس سے متفق نہیں. بہت بڑے آدمی. کیوں متفق نہیں؟ ایک تو لفظ عید نہیں بولنا چاہیے، عید تو 2 ہی ہے ہمارے. میلاد بول سکتے ہیں آپ، پیدائش میلاد، اور میلاد پر خوشی سب کو ہونا چاہیے، ہم بھی خوش ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے. لیکن جو میلاد مروجہ ہے اس وقت کی، کہ مسجد کے سامنے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مسجد کے سامنے جب میں گزرا ہوں نا میلاد میں سے، تو شراب پیے ہوئے. یہ میں بات کر رہا ہوں 30 سال پہلے کی. جو شریک ہوتے ہیں شراب پیے ہوئے، اور نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور یہ نہیں کریں گے، اور اسلام زندہ باد. اور خصوصاً وہ مسجدیں جن مسجدوں میں ان کے عقیدے سے ملتے لوگ نہیں رہتے، وہاں تو دھوم دھڑام خوب بجاتے رہتے ہیں، اور وہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ باہر کیا کر رہے ہیں؟ میلاد منا رہے ہیں. یہ کون سی میلاد ہوئی؟ اس لیے مولانا یونس صاحب فرماتے تھے کہ تو چیخ چیخ کے کہتا ہے اسلام زندہ باد، اور تیری زندگی کہہ رہی ہے اسلام مرد آباد. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اگر اسلام زندہ باد بولنے سے اسلام زندہ ہوتا تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ نماز کیوں پڑھتے؟ وہ تو سال بھر میلاد مناتے تھے. ایک لمبا موضوع ہے، ورنہ میں بیان کرتا کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو شرم و حیا والا ہے، جس کے گھر میں پردہ ہے، جو روزانہ تعلیم کرتا ہے، جو حضور کے طریقے پر خصوصی عمومی گشت کرتا ہے، جو چھوٹے بڑے اجتماعات کرتا ہے، جو حضور کے پورے دین کو زندہ کرتا ہے، سال بھر سنتوں میں، کھانے پینے میں، لباس میں، ہر چیز میں جو اس کا خیال رکھتا ہے میرے نبی نے کیا کیا، وہ روزانہ میلاد مناتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور جس کو نماز سے کوئی تعلق نہیں، حضور کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کے گھر میں پردہ نہیں، اس کی یہاں بدعات خرافات بھری ہوئی ہے، وہ ایک دن چیخ مار کر میلادی بن جاتا ہے، محبت کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے مولانا کو کچھ سوچ سمجھ کے وضاحت کے ساتھ اپنا مضمون بیان کرنا چاہیے تھا. حضور سے محبت، حضور کی پیدائش پر خوشی ہر مسلمان کو ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن ساتھ میں اس کے نام پر جو خرافات ہے، دیکھ لینا آنکھوں سے، جو خرافات ہے وہ کبھی بھی اسلام نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی میں خاص پھر وہ حدیث دہرا رہا ہوں کہ مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. پہلے نمبر پہ کس کی محبت ہے؟ اور ٹٹول لو، حضور سے محبت کرنے والوں کو ٹٹول لو، پورے عیسائی علیہ السلام کے، عیسائیوں کے طریقے پر، پورے یہودیوں کے طریقے پر. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو حضور نے فرمایا یہ گمراہ ہو گئے، میرے کو اتنا بڑا کہ اللہ سے ملا کر 1 part of the God بنا کر تم گمراہ مت ہو جانا. مجھے اللہ، یہ ہمیشہ کہنا
محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کیا ہے؟ تو اللہ کی محبت ہے پہلے. نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, پورے دین پر چل رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد حضور کی خوشی اس طریقے پر نہیں, ببونے کے لیے, تیامی کے لیے. سمجھ میں آیا؟ ہاں, کہ یہ لوگ کیوں نکال رہے ہیں ساؤنڈ والا؟ کہ وہ لوگ جب نکالتے ہیں محرم, وہ بھی غلط کی بنیاد پر, ساؤنڈ والا غلط, وہ غلط کی بنیاد پر, میلاد غلط, وہ غلط کی بنیاد, اور یہ کس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ کس کا؟ تو ہمارے نبی, وہ تو چلے گئے, ایکس ہو گئے, ہمارے نبی تو برحق ہے نا, ایکس نہیں ہے, قیامت تک کے ہے. تو ہمارے نبی زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان کی میلاد, ان کا برتھ ڈے منائیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ گزشتہ سال میں نے آپ کو ایک بار یہاں بیٹھ کے کہا تھا, ایک پوسٹ آئی اور کیک رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ اور بچہ بھی جھولے میں, اور کیک بھی, اور کیک کاٹ رہے ہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد. میں نے دیکھا ہے, یہ ویڈیو آیا گزشتہ سال. اور کون؟ ہمارے جبے قبے والے. بات کہاں تک پہنچے گی پتہ نہیں. سمجھے؟ آگے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب و جلال عطا فرما دیا تھا جو دیکھ کے ہیبت کھا کر بھاگ جائے. سمجھ میں آیا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ وہاں پر پہنچے. انہوں نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں. امیر معاویہ نے کہا, بادشاہ میں دیکھتا ہوں. فرمایا مت دیکھو آپ, اس لیے کہ ظاہری الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اللہ نے ابھی کیا فرمایا؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اطلعت لو اطلعت علیہم, اگر آپ جھانکتے ان پر تو آپ بھاگ جاتے. آپ کیا ہو جاتے؟ ان سے بھاگ جاتے, اور آپ میں رعب بھر جاتا ان کا. یہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں, تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے بات مانی اور گئے نہیں. اپنے کچھ ساتھی بھیجے, جاؤ تم ذرا دیکھ کے آؤ. وہ گئے تو اللہ نے ان کو بھی نہیں دکھایا. تیز ہوا آئی, گرم, اور وہ باہر کے باہر بھاگ گئے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو بات ذرا گنجلک ہو گئی, وضاحت کے ساتھ ہوتی تو بہت اچھا تھا. لوگ تو ہمیشہ اپنے مطلب کی لیتے ہیں نا. وہ پوسٹ میں نے دیکھا مولانا طارق صاحب, اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ جو اس میں صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے.